اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو کیا صرف حکومت یا بڑے کاروباری اداروں کا ہی ذکر ہوتا ہے؟ مطلب ہم جیسے عام شہریوں کے پاس، ہم سب کے پاس معاشرے پر اثر انداز ہونے کی کتنی طاقت ہے؟ کیا صرف ووٹ ڈال دینا کافی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے؟ کوئی اجتماعی آواز، کوئی منظم طریقہ اپنی بات کہنے کا یا کوئی تبدیلی لانے کا؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور آج ہماری یہ جو گہری گفتگو ہے نا، اس کا مرکزی نقطہ بھی یہی ہے۔ ہم آج ایک ایسے تصور پر بات کریں گے جو اسی آپ کہہ لیں اجتماعی شہری طاقت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی سوشل سوسائٹی۔ سوشل سوسائٹی۔ جی، اور یہ گفتگو بنیادی طور پر لیکچر 33 کے موضوعات 127 سے 130 پر مبنی ہوگی، تو یہ ہمیں اس خیال کی مختلف جہتوں کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ زبردست! تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھیں۔ سول سوسائٹی آخر ہے کیا چیز؟ کون کون سے کام کرتی ہے یہ؟ اس کا خیال کہاں سے آیا؟ کیا سب لوگ اس کے بارے میں ایک ہی طرح سوچتے ہیں؟ اور کون سے گروہ یا ادارے اس میں شامل سمجھے جاتے ہیں؟ خاص طور پہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان میں ہمارے جو طالب علم سننے والے ہیں وہ اس کو اپنے ارد گرد کے حالات سے جوڑ سکیں۔ بالکل، اور دیکھیں یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ سول سوسائٹی آپ کہہ لیں وہ ایک میدان ہے جہاں شہری، ریاست اور بازار کی طاقت سے ہٹ کر اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں اور معاشرتی تبدیلیوں میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جاننا کہ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے، یہ عملی زندگی میں بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ تو پھر آئیے سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ سول سوسائٹی کی تعریف کیا ہے؟ اسے اکثر معاشرے کا تیسرا شعبہ یا تھرڈ سیکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں اگر کہیں تو سول سوسائٹی معاشرے کا وہ حصہ ہے جو نہ تو براہ راست حکومت کا حصہ ہے یعنی ریاست کا، اور نہ ہی خالصتاً منافع کمانے والے کاروباری اداروں کا یعنی مارکیٹ کا۔ اچھا، یہ ان دونوں سے الگ ہے اور آزاد حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے اسے تیسرا شعبہ کہتے ہیں۔ اس میں عام طور پر خاندان اور افراد کی جو ذاتی زندگی ہے وہ شامل نہیں کی جاتی، لیکن کچھ تعریفوں میں اس کا ذکر آ بھی جاتا ہے۔ زیادہ تر مصنفین یہ کہتے ہیں کہ یہ ان تمام غیر سرکاری تنظیموں، اداروں، ایسوسی ایشنز اور یہاں تک کہ انفرادی شہریوں کی کوششوں کا مجموعہ ہے جو عوامی مفاد میں کام کرتے ہیں، شہریوں کی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور اہم بات یہ کہ حکومت کے کنٹرول سے باہر رہ کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔ یعنی یہ وہ تمام تنظیمیں اور لوگ ہیں جو نہ سرکاری ہیں نہ کاروباری، لیکن معاشرے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی اس کی ایک وضاحت، لیکن یہ تنظیمیں کرتی کیا ہیں؟ ان کا اصل کام کیا ہے معاشرے میں؟ دیکھیں، ان کے کردار بہت متنوع ہیں، مطلب کافی مختلف قسم کے کام کرتی ہیں۔ اگر ہم عملی طور پر دیکھیں تو سول سوسائٹی تنظیمیں کئی اہم کام سر انجام دیتی ہیں۔ آئیے کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے زیادہ جو نظر آنے والا کردار ہے وہ ہے خدمات فراہم کرنا۔ خدمات جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی NGOs اسکول چلاتی ہیں، خاص طور پر غریب علاقوں میں، یا صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرتی ہیں جہاں شاید سرکاری اسپتال کم ہو یا نہ ہو، تو یہ ایک طرح سے ریاست کے کام میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ ہمارے ہاں کئی علاقوں میں تو لوگوں کا انحصار ہی ایسی تنظیموں پر ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، دوسرا اہم کردار ہے وکالت اور مہم چلانا، یعنی کسی خاص مسئلے پر عوام کی آواز بننا اور حکومت یا کمپنیوں پر دباؤ ڈالنا۔ دباؤ ڈالنا؟ جی، مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں فیکٹریوں کی وجہ سے آلودگی بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو سول سوسائٹی تنظیمیں اس کے خلاف مہم چلا سکتی ہیں، تحقیق پیش کر سکتی ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر سکتی ہیں کہ بھئی وہ قوانین پر عمل درآمد کروائے، یا پھر مزدوروں کے حقوق، خواتین کے حقوق یا کسی بھی دبے ہوئے طبقے کی آواز بن سکتی ہیں۔ اچھا، یعنی یہ صرف خدمات نہیں دیتی بلکہ پالیسی بدلوانے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ یہ تو کافی طاقتور کردار لگتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تیسرا کردار ہے نگرانی یا واچ ڈاگ کا کردار۔ واچ ڈاگ؟ نگران؟ ہاں، نگران۔ یہ تنظیمیں حکومت اور دیگر اداروں پر نظر رکھتی ہیں کہ وہ اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں یا نہیں،
قوانین پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں، کہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پر کچھ تنظیمیں یہ دیکھتی ہیں کہ حکومت نے جو بین الاقوامی معاہدے کیے ہیں، جیسے ماحولیات پر یا انسانی حقوق پر، تو ان وعدوں پر عمل کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ یہ تو جمہوریت کے لیے بہت ضروری لگتا ہے، مطلب کوئی ہو جو حکومت پر بھی نظر رکھے۔ یقیناً بہت ضروری ہے۔ اچھا، چوتھا کردار ہے فعال شہریت کی تعمیر۔ فعال شہریت وہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب سول سوسائٹی لوگوں کو آگاہی دیتی ہے، انہیں ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں بتاتی ہے، اور انہیں مقامی یا قومی سطح پر جو فیصلہ سازی کا عمل ہے نا، اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس سے لوگ صرف خاموش تماشائی نہیں رہتے، بلکہ معاشرے کے فعال رکن بنتے ہیں۔ اور پانچواں کردار آپ نے عالمی سطح کا بتایا تھا؟ جی، آج کل دنیا بہت جڑ گئی ہے نا، گلوبلائزیشن جسے کہتے ہیں، تو سول سوسائٹی کا کردار بھی اب عالمی حکمرانی میں شرکت تک پھیل گیا ہے۔ بڑی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، جیسے ورلڈ بینک ہے، اقوام متحدہ ہے، اب وہ پالیسیاں بناتے وقت سول سوسائٹی تنظیموں سے بھی مشاورت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ورلڈ بینک کے جو موسمیاتی تبدیلی سے متعلق فنڈز ہیں نا، کلائمیٹ انویسٹمنٹ فنڈز، ان کے مشاورتی بورڈ میں سول سوسائٹی کے نمائندے شامل ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان فنڈز کا استعمال ماحول دوست ہو اور مقامی کمیونٹیز کے لیے فائدہ مند ہو۔ واہ، یعنی مقامی گلی محلے سے لے کر عالمی اداروں تک سول سوسائٹی کا کردار پھیلا ہوا ہے۔ یہ تو واقعی ایک اہم قوت ہے۔ ان کرداروں سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ زمین پر نظر آنے والی حقیقت ہے۔ اب یہ بتائیے کہ کیا یہ سول سوسائٹی کا خیال کوئی بالکل نیا ہے، مطلب جو پچھلے کچھ عشروں میں سامنے آیا، یا اس کی تاریخ پرانی ہے؟ نہیں، یہ خیال کافی پرانا ہے۔ اس کی جڑیں تو قدیم یونان تک جاتی ہیں۔ مشہور فلسفی ارسطو تھے نا، انہوں نے کوئنونیا پولیٹیکے کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ کوئنونیا پولیٹیکے؟ جی، جس کا مطلب تھا سیاسی کمیونٹی۔ اس سے ان کی مراد یونانی شہری ریاست تھی، پولس جسے کہتے ہیں، جہاں آزاد شہری قانون کی حکمرانی کے تحت مشترکہ اصولوں اور اخلاقیات کی بنیاد پر مل جل کر رہتے تھے اور ریاست کے معاملات میں حصہ لیتے تھے۔ یعنی شہریوں کا مل جل کر رہنا اور ریاست کے معاملات میں شریک ہونا، یہ خیال اتنا پرانا ہے؟ جی، ارسطو اور بعد میں آنے والے جو رومی مفکرین تھے، ان کے لیے یہ صرف کوئی ذاتی یا خاندانی معاملہ نہیں تھا، یہ ایک اجتماعی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے شہری رویے یا سویلٹی کو صرف گھر کے آداب تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے مشترکہ بھلائی، کامن گڈ اور ایک اچھے شہری بننے کی طرف ایک رجحان کے طور پر دیکھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسانی زندگی کے مختلف دائرے ہیں، خاندان ہے، ریاست ہے، سماجی حلقے ہیں، اور ہر ایک کی اپنی منطق اور اپنے اصول ہیں۔ تو سول سوسائٹی کا تصور اسی سوچ سے نکلا کہ ریاست کے علاوہ بھی شہریوں کے آپس میں جڑنے اور مل کر کام کرنے کی جگہ ہوتی ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ تاریخی پس منظر ہے، لیکن اگر یہ خیال اتنا پرانا ہے تو پھر آج کل، خاص طور پر پچھلی چند دہائیوں میں، اس میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں پیدا ہوئی؟ اسے دوبارہ کیوں اہمیت دی جانے لگی؟ ہاں، اس کی ایک بڑی وجہ ہے 1980 کی دہائی۔ اچھا۔ اس میں مشرقی یورپ میں جو تبدیلیاں آئیں، اچھا۔ کمیونزم کے خلاف تحریکیں، بالکل، وہاں جو کمیونسٹ حکومتوں کے خلاف عوامی تحریکیں اٹھی نا، انہیں بہت سے دانشوروں بدتجزیہ کاروں نے ریاست کے جبر کے خلاف سول سوسائٹی کی مزاحمت قرار دیا، یا بغاوت کہہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عام شہری تھے، ان کی تنظیمیں تھیں جو ریاستی کنٹرول کو چیلنج کر رہی تھیں۔ تو اس تشریح نے سول سوسائٹی کے تصور کو عالمی سطح پر جیسے دوبارہ زندہ کر دیا، اور اس پر نئی بحثیں شروع ہو گئیں۔ لوگوں کو لگا کہ یہ آمریت کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں ایک طاقتور ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو مشرقی یورپ کے واقعات نے اسے دوبارہ روشنی میں لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب آتے ہیں ذرا نظریاتی پہلو کی طرف۔ کیا سول سوسائٹی کے بارے میں سب ایک ہی طرح سوچتے ہیں، یا مختلف سیاسی اور سماجی نظریات اسے مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس پر کوئی ایک متفقہ نظریہ بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک پیچیدہ تصور ہے، اور مختلف مکاتب فکر اسے اپنی اپنی اینک سے دیکھتے ہیں۔ ایک مفکر ہیں مارک وارن، انہوں نے 1999 میں اس پر کافی کام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی کوئی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سے مختلف قسم کے کثیر الجہاتی ڈھانچوں پر مشتمل ہے، اور ان سب کا حکومت اور معاشرے پر اثر بھی مختلف ہوتا ہے۔
وارن کا یہ بھی کہنا ہے کہ مشرقی یورپ اور لاطینی امریکہ میں جمہوریت کے لیے جو تحریکیں چلیں انہوں نے سول سوسائٹی کے معنی کو ایک نئی شکل دی ہے۔ تو وارن کے خیال میں جمہوریت کے لیے سوشل سوسائٹی کیوں اہم ہے؟ وارن یہ دلیل دیتے ہیں کہ آج کے جو جدید متنوع معاشرے ہیں نا، ان میں جمہوریت صرف انتخابات یا پارلیمنٹ تک محدود نہیں رہ سکتی۔ اس کا انحصار بہت سی رضاکارانہ تنظیموں اور شہریوں کی شراکت پر ہوتا ہے۔ یہ تنظیمیں شہریوں میں وہ صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں، مثلا مل کر کام کرنا، بحث کرنا، منظم ہونا، جو جمہوریت کے لیے ضروری ہیں۔ یہ عوامی فیصلوں کو ممکن بناتی ہیں اور جمہوری اداروں کو مضبوط کرتی ہیں۔ اس لیے ان کے مطابق سول سوسائٹی تنظیمیں، جنہیں CSOs بھی کہتے ہیں، وہ جمہوریت قائم کرنے اور اسے مستحکم رکھنے دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سول سوسائٹی کا تصور بنیادی طور پر لبرل جمہوریت سے ہی جڑا ہوا ہے؟ عام طور پر ایسا سمجھا جاتا ہے، اور جدید دور میں اس کا استعمال لبرل سوچ سے گہرا تعلق رکھتا بھی ہے، لیکن یہ پوری تصویر نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تصور کی جڑیں صرف لبرل روایت میں نہیں ہیں، بلکہ مارکسسٹ سوچ میں بھی ملتی ہیں۔ مارکسسٹ سوچ میں؟ وہ کیسے؟ جی، مثال کے طور پر ایک اطالوی مارکسسٹ مفکر تھے، اینٹونیو گرامسکی۔ انہوں نے سول سوسائٹی پر بہت اہم کام کیا۔ انہوں نے ریاست کے نظریاتی تسلط پر بات کی تھی، جس سے وہ ہیجمونی کہتے تھے، یعنی ریاست صرف طاقت سے نہیں بلکہ نظریات، ثقافت، تعلیم کے ذریعے عوام کی سوچ کو کیسے کنٹرول کرتی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں گرامسکی نے سول سوسائٹی کے ممکنہ کردار پر روشنی ڈالی۔ ان کے خیال میں سول سوسائٹی وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں متبادل نظریات پنپ سکتے ہیں اور ریاستی تسلط کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ بات ہے کہ ایک مارکسسٹ مفکر بھی سول سوسائٹی کو اہم سمجھتا تھا، حالانکہ عام طور پر اسے لبرل خیال سمجھا جاتا ہے۔ جی، اور دوسری طرف دیکھیں تو ایک فرانسیسی مفکر تھے الیکسس ڈی ٹوکویل۔ وہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے اور لبرل جمہوریت کے حامی تھے۔ انہوں نے 1820 کی دہائی میں امریکہ کا دورہ کیا اور وہاں کی رضاکارانہ تنظیموں کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی جمہوریت کی مضبوطی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مل کر ایسوسیشنز بنا لیتے ہیں اور اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ریاست پر انحصار کم کرتی ہے اور شہریوں میں ذمہ داری کا احساس بڑھاتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ لبرل اور مارکسسٹ دونوں روایت میں اس کی اہمیت تسلیم کی گئی ہے، اگرچہ وجوہات مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کلاسیکل فلاسفرز نے بھی اس پر بات کی تھی، جیسے وہ لاک وغیرہ؟ ہاں بالکل، جیسے تھامس ہابز اور جان لاک، جنہیں لبرلزم کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے بھی ریاست اور سول سوسائٹی کے درمیان فرق واضح کیا تھا۔ ان کے نزدیک لوگ قدرتی حالت سے نکل کر ایک معاہدے کے تحت ریاست قائم کرتے ہیں تاکہ امن و امان ہو، لیکن ریاست کے بننے کے بعد بھی معاشرے کا ایک الگ دائرہ موجود رہتا ہے۔ آپ نے پہلے لبرل سوچ کے اندر بھی مختلف خیالات کا ذکر کیا تھا، کیا اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ کیا تمام لبرل ایک ہی طرح سے سول سوسائٹی کو دیکھتے ہیں؟ نہیں، لبرلزم کے اندر بھی اس پر مختلف آراء ہیں۔ ایک طرف ہیں لبرل مساوات پسند۔ وہ سول سوسائٹی کو ایک مثالی جگہ سمجھتے ہیں جہاں شہری مل کر اچھے مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں اور ایسی اقدار اور عادات کو فروغ دیتے ہیں جو جمہوری حکومت کے لیے اچھی ہوں، مثلا برداشت، مکالمہ، عوامی معاملات میں دلچسپی۔ دوسری طرف ہیں کلاسیکل لبرل۔ ان کا زور زیادہ تر معاشی آزادی پر ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط اور فعال سول سوسائٹی کے لیے سب سے ضروری چیز ایک آزاد بازار ہے، فری مارکیٹ، جس میں حکومت کم سے کم مداخلت کرے۔ ان کے خیال میں جب لوگ معاشی طور پر آزاد ہوں گے تو وہ سماجی اور سیاسی طور پر بھی زیادہ فعال ہوں گے۔ اور کیا کوئی ایسا لبرل نظریہ بھی ہے جو حکومت کے کردار کو زیادہ اہم سمجھتا ہو سول سوسائٹی کے معاملے میں؟ جی، کچھ لبرل مساوات پسند یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر سول سوسائٹی کو بالکل ہی آزاد چھوڑ دیا جائے تو اس میں بھی طاقت کے غیر جمہوری تعلقات پنپ سکتے ہیں یا عدم مساوات بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے ان کے خیال میں سیاسی ثقافت کو جمہوری اور منصفانہ رکھنے کے لیے ریاست کی طرف سے کچھ نگرانی، کچھ قانون اور کچھ مداخلت ضروری ہوتی ہے۔ یعنی حکومت کا کردار صرف امن و امان قائم کرنا نہیں بلکہ سول سوسائٹی کو جمہوری اقدار پر چلنے میں مدد دینا بھی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس بات پر کافی بحث ہے کہ سول سوسائٹی کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے اور ریاست کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔
ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। यही वजह है कि जब हम सिविल सोसाइटी की तंजीमों यानी CSOs के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि तमाम CSOs अच्छी हैं या तमाम बुरी हैं, या सबको एक ही काम करना चाहिए। हर तंजीम का अपना मकसद होता है, अपना तरीक़ाकार, अपना सियाक़ व सबाक़। इन मुख्तलिफ नज़रियाती ज़ावियों को समझने से हमें इन तंजीमों का ज़्यादा गहराई में तज्ज़िया करने में मदद मिलती है। ये नज़रियाती बहस बहुत अहम थी। अब ज़रा अमली पहलू की तरफ वापस आते हैं। जब हम सिविल सोसाइटी कहते हैं तो उसमें कौन कौन से अदाकार या इदारे शामिल होते हैं? हम किन ग्रोहों को पहचान सकते हैं कि ये सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं? आम तौर पर सिविल सोसाइटी के जो अहम अदाकार हैं उनमें कई तरह के ग्रोह शामिल किए जाते हैं। सबसे नुमाया तो हैं गैर सरकारी तंजीमें यानी NGOs। ये रजिस्टर्ड तंजीमें होती हैं जो मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं, जैसे तालीम, सेहत, इंसानी हकूक़, माहौलियात वगैरह। जी, NGOs तो बहुत आम हैं। बिल्कुल। फिर है समाजी तहरीकें, सोशल मूवमेंट्स। ये ज़रूरी नहीं कि रजिस्टर्ड तंजीमें हों, ये ज़्यादा गैर रस्मी और वसील बुनियाद अवामी तहरीकें हो सकती हैं जो किसी ख़ास मसले या तब्दीली के लिए मुतहरिक होती हैं। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड सोशल फोरम जैसी बैनुल अक़वामी तहरीकों में हिस्सा लेने वाले ग्रुप्स। ये आलमी सतह पर समाजी इंसाफ, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मसाइल पर काम करने वाली तंजीमों और कारकुनों का एक बड़ा इज्तिमा है। अच्छा। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स और इत्तहाद, नेटवर्क्स एंड कोलिशंस भी शामिल हैं, जो मुख्तलिफ तंजीमों या अफराद को एक मुश्तरका मकसद के लिए इकट्ठा करते हैं और जमहूरियत साजी यानी डेमोक्रेटाइजेशन के अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इन अदाकारों की आज के दौर में क्या अहमियत है? उनकी अहमियत कई वजूहात की बिना पर बढ़ रही है। एक तो ये कि देखें, बाज़ औक़ात लोग रियासती इदारों पर मुकम्मल एतमाद नहीं कर पाते। जब रियासती इदारों का जवाज़ यानी लेजिटिमेसी कमज़ोर पड़ता है तो लोग मुतबादल रास्ते तलाश करते हैं, और सिविल सोसाइटी के ये अदाकार अक्सर अवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहते हैं। दूसरे, आजकल मालूमात और राब्तों के जो नेटवर्क्स हैं, ख़ासतौर पर इंटरनेट और सोशल मीडिया, इनकी वजह से इन तंजीमों और तहरीकों के लिए लोगों को मुतहर्रिक करना और अपनी बात फैलाना आसान हो गया है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि कई मुआशरों में अगर आप तमाम समाजी अदाकारों का जायज़ा लें, रियासती और गैर रियासती दोनों, तो अक्सर सिविल सोसाइटी के इन अदाकारों को आवाम की नज़र में सबसे ज़्यादा मोतबर या जायज़ समझा जाता है। ये नुक्ता बहुत अहम है कि अवाम का एतमाद उन पर ज़्यादा होता है। अच्छा, अब हम इस सारी गुफ्तगू को अपने तालिबे इल्म सुनने वालों से जोड़ते हैं। ये सारी बातें, सिविल सोसाइटी की तारीफ, किरदार, तारीख, नज़रियात, अदाकार, ये सब जानना एक तालिब इल्म के लिए क्यों ज़रूरी है? ये मालूमात उनकी अमली ज़िंदगी में कैसे काम आ सकती है? देखिए, ये तलबा के लिए बेहद मुतालिका है। अव्वल तो इसे समझने से उन्हें ये पता चलता है कि मुआशरे में तब्दीली सिर्फ हुकूमतों के ज़रिए नहीं आती। आम शहरी अगर मुनज़्ज़म हो जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जानना कि आपके हुकूक क्या हैं और उनके लिए आवाज़ कैसे उठाई जा सकती है, ये शहरी तालीम का एक लाजमी हिस्सा है। सही। दूसरा, ये उन्हें मुआशरे में ताकत की तकसीम को समझने में मदद देता है कि हुकूमत और कारोबार के अलावा ये तीसरी ताकत कैसे काम करती है, इसका असर और रसूख कहाँ तक है और इसकी हुदूद क्या हैं। तीसरा, पाकिस्तान में ही देखें, तालीम, सेहत, पानी, सफाई, इंसानी हकूक़, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, अनगिनत शोबों में हज़ारों मकामी तंजीमें काम कर रही हैं। ये सब सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं। इनके बारे में जानने से तलबा को न सिर्फ अपने इर्द गिर्द के मसाइल का बेहतर इदराक होगा, बल्कि उन्हें ये भी पता चलेगा कि अगर वो खुद माशरे में कोई मुस्बत किरदार अदा करना चाहें तो उनके पास क्या रास्ते मौजूद हैं। वो रज़ाकाराना तौर पर इन तंजीमों में शामिल हो सकते हैं, उनके काम से सीख सकते हैं, या मुस्तकबिल में खुद ऐसी कोई पहल शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी ये सिर्फ एक तालीमी मौजू नहीं है, बल्कि ये समझने का ज़रिया है कि एक शहरी के हैसियत से मुआशरे में हमारा किरदार क्या हो सकता है और हम तब्दीली के अमल में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए आज की इस तफसीली गुफ्तगू का खुलासा करते हैं। हमने बात शुरू की सोशल सोसाइटी के तसव्वुर से, जिसे मुआशरे का तीसरा शोबा कहा जाता है, जो रियासत और मार्केट से अलग है। फिर हमने इसके मुतनव्वे
کردار دیکھے، خدمات فراہم کرنا، وکالت کرنا، مہم چلانا، حکومت اور اداروں پر نگاہ رکھنا یعنی واچ ڈاگ کا کردار، فعال شہریت کو فروغ دینا اور یہاں تک کہ عالمی سطح پر پالیسی سازی میں حصہ لینا۔ جی، پھر ہم نے اس کی تاریخی جڑوں کو کھنگالا جو قدیم یونان میں ارسطو تک جاتی ہیں، اور دیکھا کہ 1980 کی دہائی میں مشرقی یورپ کے واقعات نے اس تصور کو ایک نئی زندگی بخشی۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ سول سوسائٹی پر کوئی ایک متفقہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ لبرل اور مارکسسٹ روایات سمیت مختلف نظریاتی زاویے موجود ہیں، اور خود لبرل سوچ کے اندر بھی اس پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ آخر میں ہم نے سول سوسائٹی کے کلیدی اداکاروں، این جی اوز، سماجی تحریکوں، نیٹ ورکس کی نشاندہی کی اور معاشرے میں ان کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور جواز پر بات کی۔ تو بنیادی پیغام یہ ہے کہ سول سوسائٹی ریاست اور مارکیٹ سے الگ ضرور ہے، لیکن یہ ان سے لا تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ مسلسل تعامل میں رہتی ہے، اور یہ شہریوں کے لیے اپنی آواز بلند کرنے، اپنے مفادات کے تحفظ اور معاشرے کی بہتری میں حصہ ڈالنے کا ایک انتہائی اہم اور طاقتور ذریعہ ہے۔ بالکل، یہ شہری عمل اور سماجی تبدیلی کا ایک کلیدی میدان ہے۔ اور جاتے جاتے ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آنے والے وقت میں ٹیکنالوجی، خاص طور پر سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور گلوبلائزیشن یعنی دنیا کا آپس میں بڑھتا ہوا رابطہ، پاکستان میں اور پوری دنیا میں سول سوسائٹی کے کردار کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے شہریوں کی اجتماعی آواز مزید مضبوط ہوگی؟ ان کے لیے منظم ہونا اور اثر ڈالنا آسان ہوگا؟ یا پھر اس سے نئی مشکلات جیسے غلط معلومات کا پھیلاؤ یا آن لائن نگرانی، اس طرح کے چیلنجز پیدا ہوں گے؟ مستقبل میں سول سوسائٹی کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اسی سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ جان کر اچھا لگا ہوگا کہ معاشرے میں تبدیلی لانے کی طاقت صرف چند اداروں تک محدود نہیں۔ آپ کے سننے کا بہت شکریہ۔